اطاعت میں بندہ کس حد تک جا سکتا ہے اور شریعت کا کتنا مطالبہ ہے۔ اب بات سمجھ لیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بے صاحبزادے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ طلاق دینے میں پس و پیش سے کام لے رہے تھے، طلاق نہیں دے رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دے رہا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، وہ طلاق نہیں دے رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا اطع اباک وطلقھا، اپنے والد کی بات مان لو اور بیوی کو طلاق دے دو۔ والد کی بات مان لو اور بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیوی کو طلاق دے دی۔ دوسرے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی حکم عدولی نہیں کرنی۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ آپ کے والدین آپ کو حکم دے دیں کہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو، اہل و عیال کو چھوڑ دو، اپنے مال اموال کو چھوڑ دو، مال اموال کو چھوڑ دو، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو دونوں حدیثیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اگر والدین بیٹے کو حکم دے دیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ یہ تو حدیث کا ظاہری معنی ہے، لیکن فقہاء نے قدر تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کئی مرتبہ بیوی کو طلاق دینا گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کے بارے میں تو آپ حضرات کو پتہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے کہ بندہ مخلوق کی اطاعت کرے اور خالق کی نافرمانی شروع کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک طرف تو والدین نے حکم دیا کہ بیوی کو طلاق دے دو، دوسری جانب بلا وجہ بیوی کو طلاق دینا شریعت میں جائز نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہری بات ہے کہ والدین کی خاطر اللہ کو تو ناراض نہیں کیا جا سکتا، والدین سے زیادہ مقدم اللہ کا حق ہے۔ اب ذرا تفصیل سنیں کہ والدین بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ والدین کیوں کہتے ہیں۔ یہ تین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بیوی شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہے، پردے کا اہتمام نہیں کرتی، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت نہیں کرتی، اور والدین کہتے ہیں کہ بیٹا اس طرح کی بیوی برداشت نہیں ہے، اس طرح کی بہو ہمیں اپنے گھر میں برداشت نہیں ہے، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی، یہ تو پردہ بھی نہیں کرتی۔ تو پھر ایسی صورت میں والدین کا حکم ماننا لازم ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ والدین اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ یہ بڑی دیندار بنی پھرتی ہے، ہر وقت مصلی پہ بیٹھی ہوتی ہے، اور دیور سے پردہ تو آپ کی بہنوئی سے پردہ تو فلاں سے پردہ کرتی ہے، اور گھر سے نکلتے وقت برقع پہنتی ہے، اور یہ تو ہمارے خاندان میں تو بالکل اس طرح برداشت نہیں ہے، اور ہم تو نئی تہذیب والے، نئی سوچ والے لوگ ہیں، یہ قدامت پرست ہے۔ تو گویا کہ بیوی دیندار ہے، اس لیے خاوند کے والدین حکم دیتے ہیں کہ طلاق دے دو، تو ظاہری بات ہے کہ اس طرح طلاق دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور تیسری صورت ایسی بن جاتی ہے کہ جس میں دینداری اور بے دینی کا عمل دخل نہیں ہوتا، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ والدہ اور بیوی کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، اور والدہ برداشت نہیں کرتی اپنی بہو کو، اور وہ بیٹے کو بار بار کہتی ہے کہ اس کو لے جاؤ، اس کو میکے پہنچا دو، اس کو والدین کے گھر چھوڑاؤ۔ اب اس وقت بیٹا کیا کرے؟ پھر یہ وقت امتحان ہوتا ہے ایک بندے کے لیے کہ وہ اپنا گھر بھی بچائے
اور شریعت کی نظر میں بھی سرخ رو ہو جائے۔ ایسے مسائل کو حل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو اس کے حقوق دیے جائیں اور والدہ کو اس کے حقوق دیے جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ بیوی کے لیے ایسا گھر، ایسا ٹھکانہ کہ جس میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو، یہ بیوی کا حق ہے۔ چھوٹا گھر ہو، بڑا گھر ہو، ایک کمرے پر مشتمل ہے یا 2-3 کمروں پر مشتمل ہے، ایسا ٹھکانہ بیوی کو مہیا کرنا جس میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو، یہ بیوی کا حق ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ بیوی کو الگ رکھا جائے، والدہ کو الگ رکھا جائے۔ اب صورت ایسی بن جاتی ہے کہ بیوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے والدین کے ساتھ نہیں رہنا، والدین کہتے ہیں کہ بیٹا اگر الگ ہو گئے تو پھر ہم ناراض ہوتے ہیں، اور یہ بندے کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کہتی ہے کہ والدین کے ساتھ نہیں بولنا، سارا خرچہ ان پر کرتے رہتے ہو، تنخواہ ساری ادھر چلی جاتی ہے، اور والدین کہتے ہیں کہ سارا سب کچھ بیوی کھا گئی اور ہم تو ویسے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ایک آزمائش بن جاتی ہے بندے کے لیے۔ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ اس میں دینداری اور بے دینی کا عمل دخل نہیں ہوتا، اس میں فقط یہ گھریلو مسائل اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک حقوق کی تقسیم ہے تو وہ تو شریعت نے باقاعدہ واضح کر دیا ہے کہ والدہ کا حق کیا ہے اور بیوی کا حق کیا ہے۔ اس میں تو آپ کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم سے مشورہ کر سکتے ہیں، اپنے لیے رائے طلب کر سکتے ہیں، لیکن حقوق ادا کرنے کے باوجود والدہ کا حق ادا ہو رہا ہے، بیوی کا حق ادا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ والدین کہتے ہیں کہ بیٹا بیوی کو طلاق دے دو، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں بیٹا دیکھے کہ میں اگر بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو کیا مجھے اور رشتہ مل جائے گا؟ اگر تو اس کو اور رشتہ مل سکتا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے گھر دوبارہ آباد ہو سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ والدین کی بات مان لے اور بیوی کو طلاق دے دے۔ اور اگر اس کو پتہ ہے کہ اب میری عمر اتنی ہو چکی ہے کہ مجھے اور رشتہ نہیں ملنا، یا میرے پاس مالی تنگی اور تنگ دستی ہے، اگر اس کو میں نے طلاق دے دی مجھے پھر اور رشتہ کسی نے نہیں دینا، تو ایسی صورت میں پھر آگے میرے لیے گناہوں سے بچنا دشوار ہو جائے گا، تو پھر والدین سے معذرت کر لے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بیٹے کی مجبوری کو سمجھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر تو بیٹا سمجھتا ہے کہ مجھے آگے رشتہ بھی مل جائے گا، اپنا گھر دوبارہ بسا لوں گا، تو پھر والدین کی بات ماننی چاہیے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ دوبارہ مجھے رشتہ نہیں ملنا اور گناہوں سے بچنا دشوار ہو جائے گا، تو پھر والدین کی بات ماننے کی بجائے اس کو چاہیے کہ والدین سے معذرت کر لے۔ اب میں نے کسی جگہ پہ یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا تو کسی خاتون کا فون آیا، اور اس خاتون نے بہت شکوہ کیا کہ آپ نے اس طرح کی بات کی ہے کہ والدہ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دینی چاہیے۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا، شریعت کا حکم ہے، اگر اس طرح صورتحال ہو جیسے میں نے بتایا ہے کہ تو بہت ظلم ہے۔ میں نے کہا ابھی ظلم ہے، لیکن 30 سال کے بعد جب آپ ساس بنو گی نا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا اچھا حکم ہے۔ ابھی تو آپ بہو ہیں، اس لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑا ظلم ہے، لیکن جب آپ ساس بن جاؤ گی تو آپ کہو گی کہ بالکل صحیح حکم ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ شریعت کی تعلیمات ہیں۔ سمجھدار بیٹا وہ ہوتا ہے کہ بیوی کا حق اپنی جگہ پہ پورا کرے اور والدہ کا حق اپنی جگہ پہ پورا کرے۔